الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینہم۔ سورۃ الانفال آیت مقدسہ نمبر 74 اور سورۃ الفتح اور یہ سورہ مقدسہ کی آخری آیت ہے۔ میرے عزیزو، ہم یہ گزارشات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دینی ہے عمرے والوں نے، حجاج کرام نے، تو کوئی تھوڑی سی تاریخ ذہن میں رکھو کہ آپ کے پاس جب حاضر ہو کے ہم سلام پیش کریں تو صرف عقیدت نہیں ہونی چاہیے، عقیدت کے پیچھے، اس محبت کے پیچھے، آپ کی وابستگی کے پیچھے اسوہ حسنہ کی تربیت بھی ہونی چاہیے۔ آپ کو، ہم سب کو کچھ نہ کچھ تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے، لمبی تاریخ نہیں تو کم از کم اتنی تو ہو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے، مدینۃ المنورہ میں آنے کے بعد سن 1 ہجری میں کیا اقدامات کیے، سن 2 ہجری میں کیا اقدام کیا، 3 میں کیا کیا، 4، 5، 6 میں، اور اسی طرح ہر سال کیا اقدامات کیے۔ کیا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادت کرتے رہے؟ کیا آپ صرف خلوت میں بیٹھ کے ریاضت کرتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک معلم ہیں، استاد ہیں، قائد ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، اور اصل ہدف تو ہے یہ کہ وقت کے ظالم طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے۔ میرے عزیزو، اس کے لیے تو ٹریننگ، جنگی ٹریننگیں ہوتی ہیں، تو حضور نے کتنی جنگی ٹریننگ کی ہوگی ان جنگوں کے لیے، کتنی مشاورت ہوتی ہوگی، ذرا غور تو کریں۔ جس دشمن سے مقابلہ ہے اس کے پاس وسائل ہیں اور سارے دشمن اکٹھے ہیں، آپ ایک طرف، آپ کی سچی جماعت، باقی سارے دشمن دوسری طرف، حتیٰ کہ اس سچی جماعت میں بھی منافقین شامل ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلی نظام کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقابلہ بھی کیا اس سچی جماعت نے۔ تو میرے عزیزو، یہ جد و جہد کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایک تاریخی جد و جہد ہے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اگلا سال سن 7 ہجری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا کہ ابھی اس سال آپ واپس چلے جائیں گے، آپ اگلے سال اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس دوران سن 5 ہجری میں یہود نے آپ کو بہت تنگ کیا، غزوہ احزاب کے موقع پر دشمن کا ساتھ دیا، معاہدے کو توڑا۔ اس نقض عہد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہود کو الٹیمیٹم دے دی، اور وہ ایک لمبی تاریخ ہے، سورۃ احزاب میں ہم نے عرض بھی کی ہوئی ہے۔ تو یہود کو وہاں سے نکالا، وہ خیبر کی جگہ پر آ گئے، خیبر کے مقام پر آ گئے، وہاں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا، اور 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا۔ اسی سال آپ اللہ کے گھر جاتے ہیں معاہدے کے تحت،
اور عمرہ بھی کرتے ہیں۔ یہ میرے عزیزو 7 ہجری کا واقعہ۔ اگلا سال سن 8 ہجری ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو اللہ نے آپ کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ سورۃ الفتح میں اللہ نے آپ کو فتح کی خوشخبری سنائی کہ یہ جو آپ واپس جا رہے ہیں پریشان نہ ہوں۔ عمرہ تو انہوں نے آپ کو نہیں کرنے دیا، آپ نے احرام کھولے ہیں، واپس چلے گئے، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ آپ کو بہت بڑی فتح عطا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ فتح غزوہ خیبر بھی ہے۔ اور پھر 8 ہجری میں اگلے سال اللہ نے مکہ کی فتح عطا کی۔ میرے عزیزو، جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، اور آپ سننے والے میرے بھائی بہن عزیز ایک واقعہ سن رہے ہیں، لیکن مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ احساس رہنا چاہیے کہ یہ ایک سال میں جو جنگیں ہو رہی ہیں تو یہ جنگیں اس دور کی ہیں جب وسائل نہیں تھے۔ یہ جنگیں اس دور کی ہیں جب گھوڑوں پہ جنگیں ہوتی تھیں، 10 ب10 جنگیں ہوتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا رک کے غور کرو، ان جنگوں کے لیے کتنی تیاری کرتے ہوں گے، اور پھر اتنے ایک سال کے بعد اتنا لمبا سفر کر کے جنگیں کرنا، میرے عزیزو یہ کتنا آسان کام ہے بھلا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان جنگوں میں جنگی حکمت عملیاں، یہ مشکل ایک ٹاپک ہے جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو آپ کی جد و جہد میں کتنے کٹھن مراحل ہیں۔ چنانچہ 8 ہجری میں اس کی کچھ بیک گراؤنڈز ہیں، وہ مستقل موجود ہیں۔ غزوہ مکہ ہوتا ہے، فتح مکہ ہوتا ہے، اور اس فتح مکہ کے موقع پر بھی دلچسپ بات ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو، آج روزے رکھ کے ہم اللہ پہ بڑا احسان کرتے ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہے، بڑے نیک اور بزرگ بن گئے ہیں، اور پھر روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے 10,000 لشکر کے ساتھ مکے کو فتح کرنے کے لیے مدینہ المنورہ سے نکلتے ہیں، تو سفر کی مشکلات اور سفر کے دوران کہیں پانی بھی وہاں نہیں ملتا۔ مکہ المکرمہ کے تو حالات ہی سعودی عرب کے ایسے ہیں، صرف آب زمزم ہے مکہ کے اندر۔ کتنی سفر کی مشکلات، جنگی مشکلات، مسائل، پریشانیاں، رکاوٹیں، رات دن کا سفر۔ ذرا میرے عزیزو توجہ تو کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، اور 8 ہجری کو مکے کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ کر کے یہ ثابت کر دیا مکے والوں کے لیے کہ 8 سال پہلے اس مکے سے ہجرت کرنے والے جن کو تم مذاق اڑاتے تھے، آج تم پر غلبے کے لیے آ گئے، آج اللہ کی رٹ قائم کرنے کے لیے موجود ہے۔ آج الحمدللہ 10,000 لشکر موجود ہے۔ میرے عزیزو، یہ جنگ فتح مکہ کی، اس کی بھی بڑی ظاہر تفصیلات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ جیت جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں سبحان اللہ داخل ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کو بتوں سے صاف کرتے ہیں، اور اس ظلم کی رٹ سے، جو ظلم کی رٹ ابو جہل اور اس کی جھوٹی حزب الشیطان شیطانی جماعت نے قائم کی ہوئی تھی، شکست دینے کے بعد اس کو ختم کر کے اللہ کی رٹ کو قائم کرتے ہیں۔ اور پھر
بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج اللہ کا گھر آزاد ہو گیا۔ اب اللہ کے گھر کی عظمت بحال ہوئی ہے۔ پہلے اللہ کا گھر تھا، اس کی روحانی برکات تو تھی ہی، لیکن اس کو روکا ہوا تھا شیطانی جماعت نے۔ آج بحال ہو گیا، یہ انسانیت کا مرکز بحال ہو گیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کتنی خوش ہوئی ہوگی، لیکن یہ سارا عمل جد و جہد سے ہوا ہے، گھر بیٹھنے سے نہیں ہوا۔ جو ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کی رٹ کو غالب کرنا ہے اور ہر قسم کی شیطانی رٹ ختم کرنی ہے، آج عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غالب کر دی۔ اور پھر اس موقع پر جتنے بھی مجرمین پکڑے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنگو ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا سلوک کریں؟ بہادر لوگ تھے، دشمن تھے لیکن بہادر تھے۔ کہنے لگے جی کیا کرنا ہے، آپ ہمیں مار دیں۔ ظاہر ہے فاتح جو بادشاہ ہوتا ہے تو مفتوح دشمن کو مارتا ہی ہے، تو غلام بناتا ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی سختی نہیں، آپ آج آزاد ہیں۔ کیوں؟ ہم مارنے نہیں آئے تھے آپ کو۔ اور جو رحمت للعالمین ہے، اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس ہے، وہ مارنے آ سکتے ہیں؟ میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ ہم تو وہ زہر ختم کر رہے ہیں جو ظلم ہے، اللہ کی رٹ کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری آپ سے دشمنی کوئی نہیں، اگر آپ مغلوب ہیں، مفتوح ہیں، آپ شکست تسلیم کر رہے ہیں، تو اب ہماری کوئی دشمنی نہیں آپ کے ساتھ، اب آپ کے لیے دعوت ہے۔ میرے عزیزو، اسی موقع پر سارے کفار مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ فتح مکہ جو ہوتی ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بیت اللہ کی عظمت رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ آج قومی انقلاب آ گیا ہے۔ ریاست مدینہ نے بیت اللہ کو عظمت دی، آزادی دلائی، اور ریاست مکہ قائم۔ ریاست مدینہ اور ریاست مکہ کی تشکیل کے بعد قومی انقلاب غالب ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہے۔ ذرا جو اشارے ہم کر رہے ہیں، بس گزارش اتنی ہے، ان کو ذہن میں رکھو۔ ہم سب نے رکھنا ہے، لیکن عمرے اور حج پہ جانے والے تو کم از کم ذہن میں رکھیں۔ جب آپ اللہ کے گھر پہ پہلی نظر ڈالتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قبول ہوتی ہیں، تو یہ بھی تو کم از کم سوچ پیدا کرو کہ اس گھر کو آزادی کس نے دلائی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آزادی دلائی؟ اور رسول اللہ کے روضہ مبارک پر جب حاضری دیتے ہو تو یہ بھی تو سوچو کہ اس پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جد و جہد کے بعد ریاست مدینہ قائم کی اور ریاست مکہ قائم کی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جتنا دماغ میں، دل میں رکھیں گے، اتنا ہی تقویٰ بھی پیدا ہوگا اور ہمارے اندر اعلیٰ جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.